سورہ مریم کی آیت نمبر 55 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ تھا۔ یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور اپنی قوم کو، جن کی طرف آپ علیہ السلام مبعوث کیے گئے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنی اطاعت و اعمال، صبر و استقلال، احوال و خصال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے بڑے ہی پسندیدہ تھے۔ یعنی آپ ایسے پیارے نبی ہیں کہ جن کو رب نے خود فرمایا ہے کہ یہ میری بارگاہ کا پسندیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا یہ آپ پر بہت بڑا کرم ہے کہ رب نے خود فرمایا کہ اسماعیل میری بارگاہ کا پسندیدہ ہے۔ اور آیہ مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ اور اپنی قوم کو نماز و زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام کا انداز بھی ایسا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے اہل خانہ کو نماز ادا کرنے کی مختلف مواقعوں پر تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی پاک کے اہل خانہ پر کوئی تنگی آتی تو آپ علیہ السلام انہیں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ اسی طرح حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی پاک کے اہل خانہ کو کوئی حاجت پہنچتی تو آپ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو ندا فرماتے، اے اہل خانہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک 8 ماہ تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لے جاتے اور فرماتے، الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ارشاد فرمایا، نماز پڑھو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر کے ستھرا کر دے۔ تو مفسر فرماتے ہیں، سایہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی سنت ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیں، اور اس کے علاوہ ان تمام قوموں کو بھی حکم دیں جو جہنم سے نجات ملنے کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو نماز ایک مسلمان کا بہترین، اس کے پاس ایک خزانہ ہے، ایک بہترین دولت ہے، اور ایمان والے تو 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہتے ہیں، اور مسلمان کو نماز پڑھے بغیر سکون ہی نہیں ملتا۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہوتا ہے، آپ خود اپنے اوپر غور کر لیں، میرے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوا ہے، اگر جماعت چھوٹ جائے یا نماز میں تھوڑی سی بندہ لیٹ ہو جائے تو جب تک نماز نہ پڑھے تو ایک انسان کی عجیب کیفیت رہتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مجھ سے کوئی چیز گم آ گئی ہے۔ تو جو نمازی بندہ ہوتا ہے، جو سچا مومن ہوتا ہے، اس جب نماز نہ پڑھے تو اس کے دل کو، وجود کو سکون ہی نہیں ملتا، تو نماز پڑھ کے ہی اس کے قلب کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو لوگ فجر کی نماز کو مسجد میں حاضر نہیں ہوتے تو سرکار نے فرمایا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں سمیت ان کو جلا دوں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جانوروں اور بچوں کی وجہ سے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو مسجد کے اندر 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ ایک مومن پر ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، ہم خود بھی نماز کے پابند بنیں، جو لوگ مسجد سے دور ہیں ان کو بھی قریب لانے کا جو ہے ہم کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کریں۔ نماز فجر کے لیے فرماتے ہیں جگانا نبی پاک کی سنت ہے، چنانچہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کہتے ہیں میں نماز فجر کے لیے نکلا تو آپ علیہ السلام جس سوتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرتے اس کو نماز پڑھنے کی آواز دیتے اور اپنے پاؤں مبارک سے اس کو جگاتے،
لہٰذا خوش نصیب انسان کسی کو نماز فجر کے لیے اگر جگاتا ہے تو وہ نبی پاک کی اس ادا کو ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بھی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی نماز کا حکم دینے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔